تو یہ صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے رسول 3 طلاق جس نے دی اس کے متعلق کس قدر غم اور غصے کا اظہار کیا۔ اگر 3 طلاقیں 3 نہیں ہے ایک ساتھ جو دے تو اللہ کے رسول نعوذ باللہ پاگل تھے کہ وہ کھڑے ہوئے اور غصے کی حالت میں اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلعب بکتاب اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے تو وہ 3 نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو یہ عمل کیا، غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں کہ اس نے جس آدمی نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس طرح کیا ہے 3 طلاق ایک ساتھ دیے، میں اس کا جو ہے گردن اڑاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مباح چیزوں میں سے اور حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق دینا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ 2 فریق اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان کیا ہو؟ جدائیگی ہو۔ کیا ہو؟ جدائیگی ہو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو؟ جوڑ ہو، محبت ہو اور طلاق نہ دی جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اب اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو طلاق مجبوراً دینی پڑتی ہے تو اس کے لیے کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق 1 دینی چاہیے، الطلاق مرتان، زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ 1 طلاق دینی چاہیے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو عدد ہے 2 طلاق کی، اس میں پھر بھی آپشن موجود ہے رجوع کرنے کا۔ میاں بیوی سوچے اور 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اور ان کو یہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بڑی پریشانی اس میں نہیں ہوگی۔ اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے تب بھی کیا کر شوہر کیا کر سکتا ہے؟ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں آسانی ہے۔ لیکن شریعت نے آسانی مرد کے لیے بھی پیدا کی اور عورت کے لیے بھی پیدا کی۔ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی ظالم شوہر ہو وہ ہر مرتبہ طلاق دیتا رہے اور پھر رجوع کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ طلاق دینے کی جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے کہ پاکی کے ایام میں وہ پاکی کہ جس میں عورت سے جماع نہیں کیا گیا ہو اس میں 1 طلاق دی جائے، یہ بات بیان ہوئی تھی۔ اب ظالم شوہر، جابر شوہر کیا کرتا رہے کہ بھائی طلاق بھی دیتا رہے، پھر جب 3 حیض پورے ہونے لگے تو دوبارہ رجوع کر لے، پھر جو ہے دوبارہ رجوع کر لے، تیسری مرتبہ کر لے، چوتھی مرتبہ کر لے، یعنی کہ یہ اس طرح جو ہے بیوی کے حقوق بھی ادا نہ کرے اور ظلم بھی کرتا رہے۔ شریعت نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں نہیں چلتی ہے۔ 2 مرتبہ آپشن موجود ہے، چانس موجود ہے 2 مرتبہ کی طلاق تک، لیکن اگر تیسری مرتبہ شوہر نے طلاق دے دی یا 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ شوہر کے لیے کوئی آپشن نہیں بچے گا، کوئی صورت اس کے لیے نہیں ہوگی کہ وہ رجوع کرے، کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ نکاح کرے، یہاں تک کہ حتی فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی۔ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کہیں اور دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ آپ یہاں پر اندازہ کریں، قرآن کے تعبیر کو آپ دیکھیں، آپ کو طلاق اگر مجبوراً دینی پڑتی ہے تو آپ دیں 1 طلاق، زیادہ سے زیادہ 2 طلاق ہے، تیسری طلاق آپ نہ دیں۔ دیکھو فَإِن یہ کلمہ شرط لے کر آئے، پس اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ ہوگا، کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کر لیا، وہ لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس طرح کریں گے، میں لڑوں گا، میں تجھے ماروں گا، ہم بولتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل آخری شریعت کہتی ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، بالفرض اگر آپ نے کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق آپ نے دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ آپ کے لیے کیا نہیں ہوگی؟ حلال نہیں ہوگی۔ اب 3 طلاق اگر کوئی دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے 3 طلاق ایک ساتھ دے، عورت کو کہے کہ تجھے 3 طلاق ہے، ایک ہی مجلس میں علیحدہ یعنی الگ الگ کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا الگ الگ مجلسوں میں دے، صبح دی 1 طلاق، دوپہر کو دی، شام کو دی، اس مجلس میں دی، اس مجلس میں دی، اس مجلس میں دی، جو بھی صورت ہو، قرآن کا جو نص ہے وہ مطلق ہے، اور جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے جمیع تمام افراد کو کیا ہوتا ہے؟ وہ شامل ہوتا ہے۔ تو لہذا جو بھی صورت ہو، چاہے ایک ساتھ طلاق دی ہو، الگ الگ دی ہو، ایک مجلس میں دی ہو اور الگ الگ مجلسوں میں دی ہو، جو بھی صورت ہوگی، 3 طلاق جو آدمی دے گا تو اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔
اس کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہ جو ہے قرآن کے اس نص سے اور قرآن کے جو ہے ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں بھی یہ بات اس طرح لکھی ہے، ان آیات سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ان سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے جو بھی صورت ہو کیا ہو جائے گا؟ طلاق 3 واقع ہو جائے گی۔ اور اس کی مثالیں میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ کوئی آدمی چاہے یہ کہے آپ کی مجھ پر 1000 ہے یا آپ کے مجھ پر 3000 روپے، جو بھی صورت آپ ایک ہے، مقصد کیا ہے؟ تینوں کا، دونوں کا ایک ہی ہے، تو 3 طلاقیں لازم ہو جائے گی۔ اب یہ تو قرآن مجید کی نص سے معلوم ہوا کہ 3 طلاق۔ دیکھو یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ ضد، بعض لوگ اس میں ضد اور حسد اور ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، عام طور پر جو مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ ضد کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، غلط باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ایک غلطی بات لوگ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، بعض لوگ کرتے ہیں ضد کی وجہ سے۔ تو دیکھو دین میں، شریعت میں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، جو بات قرآن اور حدیث نے جس طرح بتلائی ہے ہمیں اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کے نص سے معلوم ہوا جو آدمی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار ہوگی، اور یہ عورت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی، اور اس عورت کے ساتھ اس کا پھر رہنا، پھر جو ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا اور رہنا اس کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قطعاً حرام ہے۔ اگر یہ اس کے ساتھ رہے گا، یہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ولد الزنا ہوں گے، اس کا رہنا حرام یعنی زنا کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ زنا کہلائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی ہے تو یہ جو ہے 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 3 طلاقیں نہیں ہوئی، 1 طلاق ہوئی ہے، تو لہذا آپ رجوع کریں اور اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہے بھلے اس کے ساتھ رہیں۔ تو لہذا خدا را یہ بات یاد رکھے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے، حرام میں اپنے آپ کو مبتلا ہونے سے بچائے، اور حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ آپ حدیث کی طرف دیکھیں، میں 3 احادیث جو ہے ذخیرہ حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک آدمی کے متعلق کہ اس نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہے۔ عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ فقام غضبان، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے غصے کی حالت میں۔ ثم قال، پھر کہا ایلعب بکتاب اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ وانا بین اظہرکم، اور حال یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، حال یہ ہے کہ میں تمہارا درمیان موجود ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ 3 طلاق اس طرح نہ دو، الگ الگ دو، صحیح طریقہ طلاق کا یہ، اس کے باوجود بھی یہ اس طرح طلاقیں دے رہے ہیں۔ تو ایک آدمی اللہ کے رسول کے اس غضب کو دیکھ کر کھڑا ہوا، اور انہوں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس آدمی کا کیا کر لوں؟ اس آدمی کو میں قتل کروں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس آدمی کو قتل کروں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی جو سند ہے وہ مسلم کے شروط کے موافق ہے، یہ سند صحیح ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں وہ اسنادہ جید، اس کی سند ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے جس میں اللہ کے رسول 3 طلاق جس نے دی اس کے متعلق کس قدر غم اور غصے کا اظہار کیا۔ اگر 3 طلاقیں 3 نہیں ہے ایک ساتھ جو دے تو اللہ کے رسول نعوذ باللہ پاگل تھے کہ وہ کھڑے ہوئے اور غصے کی حالت میں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلعب بکتاب اللہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے تو وہ 3 نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو یہ عمل کیا، غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے کہ جس آدمی نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس طرح کیا ہے 3 طلاق ایک ساتھ دیے، میں اس کا جو ہے گردن اڑاؤں۔ تو لہذا اللہ کے رسول کے حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہے، اور جس نے دی ہے وہ نافذ ہوئی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول کے حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہے، اور جس نے دی ہے وہ نافذ ہوئی ہے۔ مزید آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ کتنی طلاقیں دی؟ 3۔ پھر اس عورت نے دوسری جگہ شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد دوبارہ اس عورت کو طلاق دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب پوچھا گیا کہ اب بتلایا جائے کہ قرآن کے حکم کے موافق عمل ہوا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن طَلَّقَ، اگر تیسری طلاق دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ تو اس عورت نے، سوال پوچھا جا رہا ہے، اس عورت نے دوسرے مرد سے شادی کر لی ہے، اب آپ بتائیں کیا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ الفاظ کیا ہے؟ اَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، کیا یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
لا یہ حلال نہیں ہوئی. کب تک نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ یہ دوسرا جو شوہر ہے وہ اس بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے. کیا کرے؟ ہم بستری. نکاح کرنے کے بعد ہم بستری کر لے اور پھر جو ہے وہ طلاق دے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ عدت گزارے، پھر جو ہے اس کے لیے حلال ہوگی. آپ اندازہ کریں، یہ روایت بخاری کی ہے. یہ روایت کس کی ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھو، جو آدمی اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی اور یہ عورت اپنے جو شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نکاح کے ساتھ، دوبارہ نکاح کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہے اور نہ رجوع کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ اس کے لیے حرام ہے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ نکاح کرے کہیں اور یہ عورت، اور پھر اس کی جو صحیح صورت یہ ہے کہ وہ جو دوسرا مرد ہے اپنی مرضی سے کیا کرے، پھر اس عورت کو طلاق دے دے، یا جو ہے اس دوسرے مرد کا انتقال ہو جائے. انتقال کے بعد یہ عدت گزارے، دوبارہ جو اگر ان میں بات بنتی ہے تو یہ عورت کیا کر سکتی ہے، اس سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. یہ 2 صورت ہے اور یہ صحیح صورت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کے موافق، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی یہ بہتر صورت اور صحیح صورت یہ ہے کہ یہ پہلے مرد کے لیے کیا ہو جائے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی یہ صورت. لیکن اگر دوسری صورت جو اختیار کی جاتی ہے، بعض جگہ یہ اختیار کی جاتی ہے اور پھر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ تو شریعت کے تعلیمات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم بیٹھیں شریعت کو جانیں، شریعت نے جو ہے طلاق دینے کے کیا ضوابط اور طریقہ بتلایا ہے کہ کس طرح جو ہے طلاق دی جائے، وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں. تو فوراً جو بھی آدمی طلاق دیتا ہے تو 3 سے وہ کم پر آتا ہی نہیں، تو 3 طلاق دے دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے ہیں، یہ ہے فلاں ہیں، اب کیا ہوگا کوئی صورت. پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی آدمی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری مجبوری ہے، ہمارے بچے ہیں، خاندان تباہ ہو رہا ہے، فلاں تباہ ہو رہا ہے. پہلے شروع میں عقل اس کا کام نہیں کر رہا تھا. جب طلاق یہ دے رہا تھا تو اس وقت اس کو یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی. لیکن اب کسی کو کہتا ہے آپ جو ہے میری بیوی کے ساتھ، مطلقہ بیوی کے ساتھ آپ نکاح کریں کچھ ایام کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، اس کے بعد آپ طلاق دے دیں. تو یہ جو صورت ہے کہ یہ اس کو تیار کرتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد آپ اس کو طلاق دے دیں، پھر یہ عدت گزارے، پھر میں اس کو اپنے نکاح میں لوں گا. تو یہ جو صورت ہے یہ لعنت شدہ صورت ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ یہ لعنت شدہ صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، المحللہ، کس پر؟ حلال کرنے والے کے لیے. یہ جو آدمی ہے یہ حلال کرنے والا بن رہا ہے. یہ جو دوسرا شوہر ہے اس پر بھی لعنت کی ہے. والمحلل لہ، جس کے لیے یہ عورت حلال کی جا رہی ہے، اس کے لیے تو حرام ہے نا، یہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنے جو ہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، سب کچھ اس کے لیے حرام ہے. تو اس کے لیے یہ عورت حلال کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حلال کرنے والے پر بھی لعنت. جو پہلا شوہر ہے جس کے لیے حلال کی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اگرچہ غلط ہے، یہ طریقہ اگرچہ کیا ہے غلط ہے، یہ طریقہ اگرچہ کیا غلط ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ صورت اگرچہ لعنت شدہ ہے لیکن یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ہبہ کرے، کیا کرے؟ ہبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو کہے مثال کے طور پر میں نے ان کو گڑی دی، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری والی گڑی واپس کر دو. یہ میں نے ان کو ہبہ کی تھی اور میں ہبہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رجوع کر رہا ہوں. مجھے اختیار حاصل ہے، چیز میری تھی، لیکن ہبہ میں رجوع اس طرح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح کے کتا جو ہے وہ جو اپنی الٹی کرتا ہے اور اپنی الٹی کو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چاٹتا ہے. یہ اس کی جو ہے عادت ہے، بعض جانور کی ہوتی ہے. تو جس طرح وہ بہت گھناؤنی حرکت ہے، ایک بری حرکت ہے، تو اسی طرح جو ہے ہبہ میں رجوع کرنے والا اس طرح ہے. اگرچہ وہ رجوع کرے گا تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو یہ فعل ہے یہ بہت ہی شنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت غلط چیز سے اس کے کیا دیے؟ تشبیہ دی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ صورت لعنت شدہ ہے، صورت کیا ہے؟ لعنت شدہ ہے، لیکن تب بھی کیا ہو جائے گی؟ پہلے بیوی کے لیے، پہلے شوہر کے لیے یہ بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اس پر جو ہے بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ لوگ حلالے کے قائل ہیں. یہ عمل حلالہ کہلاتا ہے. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟
حلالہ کہلاتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ حلالے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں بالکل، ہم حلالے کے قائل ہیں اور تم حرامے کے قائل ہو، تم حرامے کے قائل ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ 3 طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کو اپنے پاس رکھے شوہر، اور وہ جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرے، بچے پیدا ہو، اس کے ساتھ ہم بستری، اس کے ساتھ رہنا، اس کے بچے، سب کے سب جو یہ زنا ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ بھی کیا ولد الزنا ہے۔ میں نے کہا تم حرامے کے قائل ہو رہے ہو، تم تو حرامے کے قائل ہو رہے ہو اور حرامے کے قائل ہو، ہم تو پھر بھی کس کے قائل ہیں؟ حلالے کے قائل ہیں، اور صحیح طریقہ بھی ہم نے بتلایا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں لعنت شدہ صورت اختیار کرتا ہے وہ تو اس کی غلطی ہے، میری غلطی تو نہیں ہے نا۔ لیکن میں تو مسئلہ بتانے والا ہوں، میں مسئلہ بتانے والا ہوں۔ صورت لوگ اختیار کرتے ہیں، کوئی صحیح صورت پر عمل کرے گا، کوئی غلط صورت پر عمل کرے گا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ جو صورت ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد، یہ جو ہے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب تیسری روایت آپ دیکھیں، یہ عویمر ایک صحابی ہے، ان کا جو ہے مسئلہ ہوا کہ بیوی کے متعلق ان کو شک پیدا ہوا۔ لعان کا ایک مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بیوی کے متعلق اس کو شک ہو جائے کہ بھئی یہ جو ہے غلط حرکات کرتی ہے، فلاں فلاں تعلقات ہے، اس پر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، یہ جو ہے تفصیلی حکم انشاءاللہ سورۃ النور میں آئے گا، وہاں پر اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو جب یہ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا لعان کا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس صحابی نے فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی رسول نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اللہ کے رسول کے حکم کرنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اب اس کو روکنے والا ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہوں، میں اس عورت کے متعلق یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلط کام کیا ہے لیکن میرے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے 3 طلاقیں دی اور اللہ کے رسول نے اس کو نافذ فرمائی۔ تو 3 طلاقیں انہوں نے دی اور اللہ کے رسول نے نافذ فرمائی۔ تو آپ یہاں پر اندازہ کریں کہ بھئی 3 طلاق قرآن سے بھی پتہ چلا اور حدیث سے بھی پتہ چلا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اجماع امت۔ اگر اجماع امت کی طرف ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں فالکتاب والسنت واجماع السلف، کتاب یعنی قرآن، اس کے متعلق الطلاق مرتان میں بات ہوئی، میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں بھی لکھا ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن و سنت احادیث و اجماع السلف، سلف کا اجماع، سلف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ محدثین، امام بخاری سے لے کے حافظ ابن حجر، تمام فقہا یہ سلف ہیں، کوئی بھی اس کے جو ہے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اجماع السلف، سلف کا اجماع، توجب ایقاع الثلاث، یہ واجب کرتا ہے 3 طلاقوں کے واقع ہونے کو معاً ایک ساتھ۔ اگرچہ کوئی آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَتْ مَعْصِيَةً، اگرچہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ بات اس دن گزر چکی ہے۔ احکام القرآن للجساس، احکام القرآن للجساس، انہوں نے اس کو نقل کیا اجماع کو۔ علامہ ابن عبد البر المالکی نے بھی اجماع کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں والجمہور علی وقوع الثلاث، جمہور جو ہے وہ 3 طلاق کے واقع ہونے کے کیا ہے؟ قائل ہے۔ بل حکا ابن عبد البر الاجماع، وہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے کیا کیا ہے؟ اس پر اجماع نقل کیا ہے، قائلا ان خلافہ لا یلتفت الیہ، اور یہ بات بیان کی ہے کہ اس کے خلاف بات کرنے والا اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اور اجماع کی بات مانی جائے گی، اور 3 طلاقیں 3 ہی ہوگی۔ زرقانی شرح معطا امام مالک۔ آپ مزید دیکھیں، شیخ الاسلام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور تمام کے تمام جمہور علماء سلف اور خلف میں سے، یعنی پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، میں نے آپ کو بتلایا امام بخاری سے لے کے حافظ ابن حجر جتنے بڑے علماء گزرے ہیں وہ 3 طلاق کے واقع ہونے کے قائل ہیں۔ شرح مسلم۔ تو اس سے پتہ چلا، قرآن سے بھی معلوم ہوا، حدیث سے بھی معلوم ہوا، اجماع امت سے بھی کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ بھئی 3 طلاقیں 3 ہے، جو آدمی 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی واقع ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بھئی اس میں جو ہے 3 طلاقیں دینے کے باوجود بھی جو ہے اس کو جو ہے
عورت کو گھر پر رکھتے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے اور اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ کوئی آدمی جو ہے اس حکم کا جو ہے انکار کرنے والا نہیں گزرا ہے، تمام علماء کا جو ہے اس بات پر اتفاق ہے۔ تو لہذا ضد سے کام لیتے ہوئے قرآن کے حکم اور حدیث اور اجماع امت کے خلاف کرنا کیا ہے؟ یہ جو ہے گمراہی پر چلنا ہے اور گمراہی کو جو اختیار کرنا ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور صحیح صورت پر، صحیح جو ہے شریعت کے احکامات پر ہم کیا کریں؟ عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔